مشہور نام ہے، عام طور پہ اردو میں اس کو مبین کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر یہ المبین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی ہے۔ اس کا معنی بیان کرنے سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام مبارک دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور وہ رسول آئے کہ جو مبین ہیں۔ اب مبین کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں مبین کے۔ ایک معنی ہے هو البین امرہ، یعنی وہ ہستی کہ جس کا معاملہ بالکل ظاہر و باہر ہو، یعنی بالکل کھلی کتاب کی طرح جس کا معاملہ ہو، اور جس کی شخصیت ہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہو، اور اس کی شخصیت کے اندر کسی بھی طرح کا الجھاؤ نہ ہو، اس کی شخصیت ایسی ہو کہ جس کو فالو کیا جا سکے، جس کی پیروی کی جا سکے، اور جس کے معاملے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ تو ایسی ہستی کہ جس کا معاملہ بالکل ظاہر ہو، لوگوں کو معلوم ہو، ایسی ہستی کو المبین کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ تھی کہ جس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ سیرت ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ بیان کی گئی، سب سے زیادہ اسی سیرت کے پہلو لوگوں کے سامنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر لوگ اپنے معاملے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے جو کام ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں، یعنی جو ظاہر ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے ظاہر ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو المبین یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی علماء نے مبین کا یہ بیان کیا کہ المبین عن اللہ ما بعثہ بہ، یعنی وہ ہستی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بیان کرنے کے لیے اس ہستی کو بھیجا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر دے، اس چیز کو ظاہر کر دے، تو ایسی ہستی کو مبین کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن جن باتوں کا حکم دیا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیا۔ تمام باتوں کی تبلیغ آپ نے لوگوں کے سامنے کر دی، جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، جن چیزوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو المبین یہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کا ذکر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ باتوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، جن چیزوں کو آپ کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو آپ بیان کرنے والے ہیں۔ تو اسی سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نام المبین کو ذکر کیا ہے۔ اگلا نام جو ہم اپنے اس سلسلے میں بیان کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے المجیر۔ المجیر، الف لام، پھر اس کے بعد میم، پھر جیم، پھر یا، پھر را۔ اردو میں بولیں گے تو عام طور پہ اس کو مجیر بولیں گے، المجیر۔ مجیر کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والا، کسی کو پناہ دینے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً پناہ دینے والی تھی۔ آئیے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب اس نام کو ذکر کیا تو اس کے ضمن میں کیا الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر، یہ سیرت کی تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی جلد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں پر نام ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک نام آپ نے المجیر ذکر کیا ہے، اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انقذ من استجار به واغاث من استغاث به، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو المجیر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے بھی پناہ طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو
پناہ دی، اس کو اس معاملے سے بچایا. اور جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، وَأَغَاثَ، جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدد کی. من استغاث به، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مدد طلب کرنے والا ہے، اغاثہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد فرمانے والے ہیں. تو اس لیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ دینے والے ہیں، جو مدد طلب کرتا ہے اس کی مدد کرنے والے ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو المجیر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ان قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام اور آ رہے ہیں، جن میں سے ایک نام الغوث ہے، یعنی اگلے سلسلوں کے اندر الغوث کا معنی ہوگا، تو وہاں ہم بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے لوگوں کی مدد کی ہے اور کس کس انداز میں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی ہے. تو المجیر یہ اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جس سے پناہ طلب کی جائے تو وہ پناہ دینے والی ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان ہر مشکل معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ کے اندر ہم ہوتے اور جنگ شدت پکڑ لیتی، بہت زیادہ شدید ہو جاتی، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور آپ نے المجیر کا معنی یہ بیان فرمایا کہ انہ یجیر امتہ من النار، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے پناہ دینے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو المجیر کہا جاتا ہے. یعنی معنی یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جو پناہ طلب کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بھی اپنی امت کو جہنم سے بچانے والے، ان کو جہنم سے پناہ دلوانے والے ہوں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو المجیر کہا جاتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں بھی پناہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو جہنم سے پناہ نصیب فرمائے اور جنت میں بلا حساب و کتاب یہ داخلہ نصیب فرمائے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہو جو ذکر کیا المجیر، جس کا معنی ہے پناہ دینے والا، بچانے والا، وہ ہستی کہ جس کی پناہ طلب کی جائے تو وہ لوگوں کو پناہ دے. مشہور ہم تراویح کے اندر جو ہے وہ آخر کے اندر یہ پڑھتے بھی ہیں، جو تراویح کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، وہاں پر بھی جو اجرنی کے الفاظ ہیں وہ اسی مجیر کے معنی کے اندر ہے، کہ مجیر کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والا، اور اجرنا یہ طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پناہ دینے والا ہے، وہ حقیقی پناہ دینے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی پناہ دینے والے ہیں، حفاظت میں لینے والے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پناہ میں لینے والے ہیں. اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے الظاہر. الظاہر عربی کے اندر ظاہر، اور اردو کے اندر اس کو ظاہر پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام وا، الف ہا پھر را، کھلا ہوا، الجلی الواضح، بالکل جس کا معاملہ ظاہر و باہر ہو اس کو ظاہر کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ظاہر و باطن، باطن یعنی پوشیدہ، اور ظاہر کا مطلب جو ہے وہ جو بالکل سامنے کی بات ہو اس کو ظاہر کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام الظاہر ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو بالکل واضح ہو، جو بالکل جلی ہو، لوگوں کے سامنے بالکل اس کا معاملہ ظاہر ہو، جیسا کہ اوپر ہم المبین کے ضمن میں سن کر آئے ہیں. اور الظاہر کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ الظاہر کا دوسرا معنی القاہر ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کو لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو اس کو بھی الظاہر کہا جاتا ہے. یعنی جس کو دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل ہے، دوسروں سے بڑھ کر وہ ہے، تو اس کو بھی الظاہر یہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ بھی سب پر غالب ہے مخلوق میں، اور آپ کا دین یہ بھی تمام دینوں کے اوپر غالب آنے والا ہے، کہ ابتدا میں بھی اسلام یہ دوسرے دینوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتا جا رہا تھا، اور اسلام ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے دینوں کے اوپر غالب رہے گا اپنے دلائل کے
روشنی میں جو اسلام کی دلیلیں ہوں گی، اسلام کی تعلیم